السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حال ہی میں یہ افسوسناک معاملہ بلکہ قیامت خیز سانحہ الیکٹرانک میڈیا نیز پرنٹ میڈیا کے ذریعے سامنے آیا ہے کہ چند مسلم لڑکیوں نے غیر مسلم لڑکوں سے شادی کر لی اور ابھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ سن کر پڑھ کر افسوس ہونا لازمی ہے۔ اس طرح کے واقعات آخر کیوں پیش آ رہے ہیں؟ وجوہات کیا ہیں اور اس کی روک تھام کس طرح ہو سکتی ہے اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ سب چھپتے ہوئے سوالات ہیں۔ اس سلسلے میں فکر مندوں کی الگ الگ رائے اور تجاویز ہو سکتی ہیں، اور یقیناً یہ آراء و تجاویز اخلاص پر ہی مبنی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ ابھی حمیت اسلامی اور غیرت ایمانی زندہ ہے۔ بندہ احقر کی بھی ایک رائے اور تجویز ہے جو میں نے پمپری چنچوڑ پونے کے علماء و ائمہ اور دانشوران کے سامنے تحریری طور پر رکھی کہ ہر محلے اور ہر علاقے میں ہر ماہ کم از کم وہاں کی خواتین کا جوڑ رکھ کر اصلاح معاشرہ کی کوشش کی جائے۔ الحمدللہ محبان ملت کی مدد سے اس تجویز پر وہاں عمل بھی شروع ہو چکا ہے۔ تجویز یہی تھی اور ہے کہ ہم اسلام کی بیٹیوں کو ان کی ایمانی اسلامی روشن تاریخ سے حکمت و نرمی سے آگاہ کریں۔ اسلامی تاریخ میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں بیٹیوں کی قربانیاں، کارنامے سنہرے حروف سے لکھے ہوئے ہیں اور محفوظ ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کردار کو تاریخ کے صفحات سے باہر نکال کر اسلام کی بیٹیوں کی زندگی میں لانے کی جد و جہد کی جائے، ان خواتین کے کردار سے روشناس کرایا جائے جو پوری انسانیت کے لیے نمونے کی حیثیت رکھتی ہیں، جیسے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی قربانی، اطاعت خداوندی۔ حضرت مریم علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 34 بار آیا ہے۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، جنہوں نے اپنی پوری دولت نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور دعوتی مشن کے لیے وقف کر دی۔ اسلام کی خاطر یہ قربانی کیا کم تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے شیدائیوں کا بائیکاٹ کیا گیا اور آپ شیعب ابی طالب میں چلے گئے تو یہاں کی زندگی آسان نہیں تھی، آرام نہیں، کھانے پینے کی دشواری اور تنگی۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ درخت کے پتے کھانے کی نوبت آ گئی۔ اس موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی شیعب ابی طالب میں تکلیفوں کو برداشت کر رہی تھی۔ آپ بیمار ہو گئیں، رنگ کالا پڑ گیا۔ اسلام کی بیٹیوں کو یہ بتایا جائے کہ تاتاریوں نے سمرقند سے لے کر حلب تک پوری اسلامی سلطنت کو تباہ کر دیا تھا، لاکھوں مسلمانوں کو قتل کر ڈالا تھا، مگر 50 سال کے بعد ایک عظیم انقلاب آیا۔ وہ انقلاب کیا تھا؟ شاعر مشرق علامہ اقبال نے اس انقلاب کو اپنے شعر میں بیان کیا ہے عیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ یہ انقلاب کیسے آیا؟ تاریخ میں اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ تاتاریوں نے مردوں کے ساتھ ہزاروں عورتوں کو بھی گرفتار کر کے اپنے گھر میں ملازم کی حیثیت سے رکھ لیا۔ یہ عورتیں تاتاریوں کے گھروں میں پہنچیں، یہ مسلم عورتیں حکمت سے اسلام کی خوبیاں بیان کرتی رہیں، اسلام کی تبلیغ کا ذریعہ بن گئیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ کل اسلام کی بیٹیوں نے اسلام اور مسلمانوں کے کٹر دشمنوں کو اپنی تبلیغ سے اسلام کی آغوش میں پہنچا دیا، اور آج ہماری چند بیٹیاں اسلام کے گہوارے سے نکل کر کفر و شرک کی دلدل میں پھنس رہی ہیں۔